اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، ہم نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہودیوں کا اعتراض جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جو تورات کا نزول ہوا وہ یک بارگی کے ساتھ ہوا، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہ جو اعتراض تھا ان کا وہ یہ تھا کہ گویا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ اللہ جب کتاب کو نازل کرتا ہے تو وہ یک بارگی کے ساتھ نازل کرتا ہے جیسے جناب کلیم اللہ پر نازل ہوا۔ تو یہ جو وقتاً فوقتاً یہ جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ جبکہ یہ ان کا اعتراض جو ہے اس حوالے سے علماء نے مختلف قسم کی تفاسیر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امت محمدیہ پر ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور حضور کی نسبت سے ہے۔ جو لوگ گناہوں کے عادی تھے، شراب، زنا، جوا اور حرام خوری ان کے جو عادی ہو چکے تھے، ان کا اچانک چھوڑنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس لیے پہلے شراب کو مطلقاً حرام نہیں کہا، فرمایا کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ، نشے کی حالت میں ہو تو قریب نہیں جانا، تو جب قریب جاؤ شراب نہیں پینی۔ پھر اس کے بعد اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے برے کاموں کی تنبیہ کی جاتی رہی، یہ برے کام ہیں، ان سے ایسے ہوگا۔ پھر آہستہ کر کے شراب کی حرمت جو ہے وہ وضاحت سے بیان کر دی کہ مطلقاً حرام ہے۔ کتوں سے اجتناب کا حکم یہ بھی بہت بعد میں آیا، اور جوئے کو بھی بہت بعد میں حرام کیا گیا، چونکہ جو لوگ برسوں سے ان گناہوں کے عادی تھے یک لخت ان کا چھوڑنا انتہائی ناممکن تھا۔ اور جو یہود
پچھلی امتیں جو تھی وہ انبیاء سے اچانک اس لیے پھرے تھے کہ اچانک حکم آ گیا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو انہوں نے برے کام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جبکہ پہلے بھی ہوتا بھی یہی ہے کہ پہلے کسی کام سے ڈرایا جاتا ہے، پھر اس کے نقصانات بچائے جاتے ہیں، پھر اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں، پھر ایک انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کام کا اسے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ اس پہلی آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اس نے آپ کی طرف جو کچھ نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ چونکہ یہودیوں کا اعتراض تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اعتراض ہے، چونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اگر یہود آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں نہ کرتے اور نہ ہی قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کائنات کا رب آپ کا جو معبود ہے، جو آپ کا خالق ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہود جو ہیں اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ کائنات کے خسیس ترین لوگ ہیں، یعنی شیطان لوگ ہیں، یہ اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ پھر فرمایا تیسری آیت میں کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا، نہ انہیں آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا ماں سوا دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پر کام آسان بھی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ یہ یہودیوں پر عذاب کی ایک وعید سنائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو مختلف شبہات میں ڈالا، اور مختلف شبہات یہ تھے کہ وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو کچھ چیزیں جو تھے وہ سامنے رکھتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی، تو یہ جو آخری نبی آئے ہیں انہوں نے کیسے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے بنو اسرائیل سے نبوت چلی کیوں گئی ہے قریش کے پاس، بنو ہاشم کے پاس، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا ان کا۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں حضرت داؤد کے سوا کسی کی نسل سے نبی مبعوث نہیں ہو سکتا، تو نبی جو تھے وہ حضرت داؤد کی نسل سے تو نہیں تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ دور کر دیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ان پر فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور یہ ان پر ہمیشہ عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔